لیکن وہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں، کتنے بدقسمت لوگ ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی والدین سے دور ہوئے بیٹھے ہیں، والدین سے نظریں چرا کے گزر رہے ہیں۔ اللہ جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے، سب سے پہلی بات کہ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے انسان مسجد میں ہے، چاہے انسان قبرستان میں ہے، چاہے بندہ فاتحہ خوانی کے لیے گیا ہوا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مد نظر رکھے کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارا مقصد ہے صرف لوگوں کو منہ دکھلانا کہ وہ آئے تھے ہم جا رہے ہیں، ہم جائیں گے تو وہ آئیں گے، تو اس طرح کا اگر مقصد ذہن میں لے کر ہم جائیں گے، جا کر فاتحہ بھی پڑھیں گے، جنازے کے اندر بھی شریک ہوں گے، وقت نکال کر ایصال ثواب کی محفل میں بھی حاضر ہو جائیں گے، تو جتنا بھی ہم وقت اس معاملے میں گزاریں گے وہ ہمارا سارے کا سارا ضائع چلا جائے گا۔ اگر نیت ہے اس حساب سے کہ نماز جنازہ کے اندر ہم جا رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مومن بندہ، کوئی بندہ مسلمان، کوئی بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے، مرد ہے، خواتین ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچی ہے، بچہ ہے، تو دوسرے مسلمان کا اس پر حق یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے اس کے کفن کا اہتمام کیا جائے، اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کی جائے، اس کے دفن کا اہتمام کیا جائے، اور جو بندہ اس اہتمام کے اندر شریک ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اسے بہترین جزا عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا یہ خیال اور ہمارا یہ ارادہ ہی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہے، تو پھر ہم جتنا وقت مرضی ہم یہاں پر گزاریں، جتنا وقت مرضی ہم وہاں پر بیٹھ کر کسی کے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، مصلے پہ بیٹھ کر، کسی کے تھوڑی پہ بیٹھ کر، اور کسی کے ترپال یا کسی پہ ٹاٹ کے بیٹھ کر ہم جتنی دیر مرضی دعا مانگتے رہیں تو وہ ہماری دعا مانگنا کسی قابل قبول نہیں ہوگا، وہ ہمارا دعا مانگنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ دعا مانگنا وہی ہوگا، دعا مانگنا رب تعالیٰ وہی قبول فرمائے گا کہ جب ہمارا دعا مانگنا اخلاص کے ساتھ ہوگا، ہماری نیت اور ہمارے ارادے اس طرح کے ہوں گے کہ یا مالک و مولا، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ ہم تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، میت کی تدفین کے لیے جا رہے ہیں، اس کے ایصال ثواب کی محفل کے اندر جا رہے ہیں، اس کے گھر کے اندر بیٹھ کر اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنے کے لیے۔ اور جو بندہ اس طرح کا ذہن لے کر جاتا ہے تو رب تعالیٰ وہ جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے فرشتے رحمت لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے اپنے مقصد کو تبدیل کرنا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے، یہ آواز کم کر دیں، دوست اٹھ کے پیچھے جا رہے ہیں میرے خیال سے، آواز کم کر دیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ وسلم۔ اکثر دیکھا ہے کہ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد ہر کوئی اپنے کچہریاں بنا کے کھڑا ہو گیا، مجمع لگا کے کھڑا ہو گیا، اور جتنی دیر کوئی کھڑا ہے، میت کی تدفین ہو رہی ہے، وہاں پر اپنی گپ شپ ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو، میسج یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ ہم جتنی دیر بھی تدفین کے طور پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر جتنی دیر تدفین ہوتی ہے میت کی، اتنی دیر اگر ہم قریب میں کھڑے ہو کر اس میت کے لیے ذکر و اذکار کرتے رہیں، اس میت کے لیے ہم کوئی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کوئی کلام پڑھتے رہیں، اور جب تدفین مکمل ہو جائے پھر اللہ کے حضور حاضر ہو کر پھر ہاتھ اٹھا کر اس وقت جس وقت اجتماعی دعا کی جا رہی ہوتی ہے، جب ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں اس کلام کا، تو رب تعالیٰ یقیناً ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں میرے دوستو کہ قبرستان میں جا کر، بالخصوص حضور علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ جو بندہ قبرستان میں ہنستا ہے، جو بندہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر ہنستا ہے، اس کا دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ جتنی دیر قبرستان میں رہے، مسجد میں رہے، کوشش کریں کہ ہمارا اس طرح کا انداز ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں۔
حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں جو بات یہ عرض کر رہا ہوں یہ فقط میں نے آپ کو میسج دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کس طرح کرنا ہے؟ وہ والدین ہیں اگر زندہ ہیں تو اولاد کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں کہ رب تعالیٰ نے والدین کو یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے کہ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں، قبر میں پہنچ چکے ہیں، اولاد اب اگر قبرستان جا کر والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہے، بار بار جا رہی ہے، والدین اس کے لیے اگرچہ میت کے طور پر کفن اور دفن کے اہتمام کے بعد قبر کے اندر دفن ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، لیکن رب تعالیٰ اولاد کو یہ جزا عطا فرما رہا ہے۔ اگر اولاد بار بار جا رہی ہے، جتنی مرضی گناہگار ہے، ایک حد تک یہ مقام پہنچتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے بار بار آنے کی وجہ سے فقط زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ بندہ آنے والا جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، والدین کی عزت کی وجہ سے رب تعالیٰ اس آنے والے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور رب تعالیٰ والدین کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے چہرے کی زیارت کرنا کیا ہے جی؟ حج عمرے کا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں والدین کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، فقط والدین کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی جزا عطا فرما رہا ہے۔ احسان کرنا بعد کی بات ہے، اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا بعد کی بات ہے، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا اور الگ بات ہے، فقط ایک خوبصورت نگاہ ان کی طرف دیکھنا، ان کو ان کے چہرے کی طرف خوبصورت نظر کرنا، رب تعالیٰ ایسی جزا عطا فرما رہا ہے، رب تعالیٰ ایسی جزا عطا فرما رہا ہے کہ لاکھوں لگا کر حج پہ جایا جا رہا ہے، لاکھوں لگا کر عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ہمارا حج بھی گھر میں رکھا ہوا ہے، ہمارا عمرہ بھی گھر میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں، کتنے بدقسمت لوگ ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی والدین سے دور ہوئے بیٹھے ہیں، والدین سے نظریں چرا کے گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم والدین کو جس طرح بھی، جس طریقے کے ساتھ بھی، جس طرح کی بات سنا کر اگر ان کا دل خوش کر دو گے، ان کا دل خوش کر دو گے، ان کے چہرے پر ہنسی آ جائے گی، ان کا چہرہ کھل اٹھے گا، تو یہاں پر وہ والدین کو خوش ہو رہا ہے، کر رہا ہے، رب تعالیٰ عرشوں پر اس بندے پر خوش ہو رہا ہے۔